السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آپس میں گہرے دوست تھے۔ نیشہ پور کے ایک غیر معروف مکتب میں پڑھنے والے یہ تین بچے اپنے چہرے مہرے سے تو بالکل عام بچے لگتے، لیکن جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تو ان کی آنکھوں اور پیشانی کی چمک سے ذہانت ٹپکتی معلوم ہوتی۔ ایک کا نام عمر، دوسرے کا نام حسن بن علی اور تیسرا صرف حسن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک دن حسن نے کہا، یارو میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ عمر نے کہا جلدی سے، حسن تیرے ذہن میں کسی بات کا کھٹکنا بہت برا ہے، اسے جلدی سے نکال پھینک۔ حسن بن علی نے بھی اس کی تائید کی۔ ہاں بھائی حسن، ذہن کو ہر وقت پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ حسن کو حسن بن علی کی بات شاید ناگوار گزری۔ اس نے منہ بنا کر کہا، حسن بن علی تم بے وقوف تو نہیں، لیکن بات کی تہہ کو نہیں پہنچے۔ ذہن کو پاک صاف رکھنے والے کسی مسجد کے پیش امام تو ہو سکتے ہیں، مگر دنیا میں کوئی نام پیدا نہیں کر سکتے۔ اس وقت عمر نے حسن بن علی کی حمایت کی۔ اس نے کہا، حسن، مسجد کا پیش امام ہونا کوئی بے عزتی تو نہیں۔ جہاں تک ذہن کو پاک صاف رکھنے کا تعلق ہے تو ایسے خیالات ایک عالی انسان کی صفت ہو سکتے ہیں۔ حسن لڑ پڑا، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے گدھا سمجھتے ہو۔ عمر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہنس دیا، پھر سنجیدہ ہو کے بولا، حسن اگر تم میری بات پر یقین کرو تو میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی طلسماتی چمک اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم کوئی ایسا فتنہ پیدا کرو گے جس سے نصف دنیا تہوبالا ہو جائے گی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمر جلدی سے حسن سے بولا، کاش تمہارا کہنا سچ ہو، میں بالکل وہی بننا چاہتا ہوں جو تم نے بتایا۔ حسن بن علی مسکرائے، ارے حسن، تم دل میں کھٹکنے والی بات تو بتا ہی نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ ہاں تم نے ٹھیک یاد دلایا، حسن بولا، وہ بات دراصل ایک عہد اور وعدے کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم تینوں یہ وعدہ کریں کہ ہم میں سے جو شخص کسی مرتبے پر پہنچ جائے وہ اپنے ساتھیوں کو اپنا ہمسر بنائے گا۔ حسن بن علی اور عمر سوچنے لگے۔ کچھ دیر بعد حسن بن علی بولا، مجھے عہد کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ عمر مسکرایا، اس لیے میں نہ کسی منصب پر پہنچ سکوں گا اور نہ کسی کو اپنا ہمسر بنانے کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ تینوں دوستوں نے یہ وعدہ کر لیا۔ کسے معلوم تھا کہ نیشہ پور کے اس غیر معروف مکتب کے یہ تینوں لڑکے بڑے ہو کر اپنے ذہن کے مطابق ایسا نام پیدا کریں گے جو تا قیامت نہ مٹ سکے گا۔ عمر جب بڑا ہوا تو عمر خیام کے نام سے اس نے فارسی شاعروں میں وہ مقام پیدا کیا جس نے اس کے نام کو عمر کر دیا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمر کے باپ دادا خیمے بناتے تھے، اس لیے اپنے نام کے بجائے خیام کے نام سے مشہور ہوا، لیکن اس کا اصلی نام ہی لوگ بھول گئے۔ شاعری کے علاوہ عمر خیام نے فن ستارہ شناسی میں بھی کمال پیدا کیا۔ 2 سال بعد ان تینوں دوستوں کی جدائی ہو گئی۔ انہوں نے مروجہ تعلیم حاصل کر لی تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک مکتب میں کیا تعلیم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا یہ خیال درست نہیں۔ اس دور کے مکتب اور مدرسے آج کل کی یونیورسٹیوں کے مانند تھے، جہاں ہر مضمون کی مکمل تعلیم دی جاتی تھی۔ بغداد کا مدرسہ نظامیہ، جس کا ذکر آگے آئے گا، اپنے دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد حسن اور حسن بن علی کار حیات میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے وطن سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن خیام نے شاعرانہ طبیعت پائی۔ وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا، پس وہ نیشہ پور کا ہی ہو کے رہ گیا۔ اس کے خیالات فلسفیانہ تھے، اس لیے اس کے شاعرانہ انداز نے فلسفہ بھی شاعرانہ خوبی اور کسک پیدا کر دی۔ خیام کو بچپن ہی سے انجم شناسی کا شوق تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے ان تینوں بچوں کی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ چنانچہ ایک طرف خیام نے شعر و شاعری میں اعلیٰ مقام پیدا کیا تو دوسری طرف ستارہ شناسی میں بھی وہ نام پایا کہ عمراء، وزراء اور والیان ریاست تک اٹھ کر پیشوائی کرتے، اور بعض تو خیام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے تھے۔ چنانچہ شمس الملک بخاری کے لیے مشہور ہے کہ وہ خیام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا تھا۔ سلطان سنجر کے لیے بھی ایسا کہا گیا ہے۔ ملک شاہ سلجوقی، جسے دنیا اسلام کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، خیام سے تعلقات تھے، مگر دور دور سے خیام اس کے دربار سے کبھی منسلک نہیں ہوا۔ علم نجوم کو ایک مہمل فن کہا جاتا ہے، مگر علماء یونان نے اس پر بہت زور دیا۔ خیام کو اب فن میں کمال حاصل تھا۔ مشہور ہے کہ جب سلجوقی سلطان ملک شاہ نے ایک عظیم درسگاہ بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے اس دور کے بڑے بڑے بیت دان اور منجم جمع کیے۔ ان میں ابو المظفر اسکراری، میمون بن نجیب کے ساتھ عمر خیام کو بھی بلایا گیا اور عمر خیام نے وہاں نمایاں کام انجام دیا۔ ایک بار بادشاہ وقت نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا۔ خیام کو حکم ہوا کہ علم نجوم کے ذریعے ایسی تاریخ مقرر کرے کہ سفر برف و بارش سے محفوظ ہو۔ خیام نے 2 دن غور و فکر کرنے کے بعد ایک دن مقرر کیا۔ ملک شاہ لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاق دیکھیے کہ ابن ملک شاہ مشکل سے 4-5 میل
گیا تھا کہ گھنگھور گھٹا چھا گئی، ایسے بادل گرجے کہ گھوڑے منہ پھیرنے لگے۔ پھر برف باری ہوئی تو زمین پر برف کی چادر بچھ گئی۔ ایک بدذات مصاحب نے شاہ سے عرض کی، عالی جاں انجم شناسی ایک غلط علم ہے، اس پر یقین کرنا بھی کفر ہے۔ خیام نے جو کہا اس کا حشر عالی جاں کے سامنے ہے۔ ملک شاہ نے بڑی بے کسی سے خیام کو دیکھا۔ خیام نے فوراً عرض کیا، قبلہ عالم مطلق فکر نہ فرمائیے، ابھی بادل لپٹے جاتے ہیں، پھر 5 دن تک زمین نم بھی نہ ہوگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ خیام کی پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ خیام کی سب سے دلچسپ بات ان کا عشق ہے۔ ان کا یہ عشق غالب کے عشق سے جا ملتا ہے، دبا دبا، گھٹا گھٹا اور چھپا چھپا عشق۔ خیام کا عشق بھی ایک حادثہ ہی تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کی ایک بہت مقبول اور مشہور ربائی ان کے اس عشق کو جنم دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خیام شراب کے بہت رسیہ تھے، کم پیتے مگر روز پیتے، پھر پینے کے بعد تنہا مٹر گشتی پر نکل پڑتے۔ ایک رات مستی کے عالم میں نیشا پور کی ایک خاص بستی سے گزر ہوا۔ یہاں کا ہر گھر ساز و آواز کے ڈونگرے برساتا تھا، گلیاں تماش بینوں اور تماشیوں سے بھری پڑی تھیں، ہر طرف نغمے لکھے ہوتے تھے۔ اہل زر تو کوٹھوں پر جا کر مال زر لٹا رہے ہوتے تھے، مگر مفلس دل پکڑ نیچے کھڑے دیپک کی طرح جل رہے ہوتے تھے۔ یکا یک ایک عالی شان مہمان خانے سے اٹھتی ہوئی ایک سریلی آواز نے خیام کے قدم پکڑ لیے۔ وہ مہمان خانہ اس خوبصورت حویلی کا ایک حصہ تھا جس میں نیشا پور کی سب سے بڑی مغنیہ کمری رہتی تھی۔ کمری کی آواز نے نیشا پور میں جادو جگا رکھا تھا، مگر اس کی محفل ہر ایرا خیرا حاضر نہ ہو سکتا تھا۔ عمراء اور وزراء کا وہاں سے گزر ہوتا۔ خیام اس حویلی کے سامنے کئی بار گزرا، اس نے مغنیہ کمری کی دلکش آواز بھی سنی تھی، مگر جیب اجازت نہ دیتی تھی کہ اس محفل میں جا کے اس کی نغمہ سرائی کا لطف اٹھائے۔ کمری کی آواز سننا اور گزرتا چلا جانا۔ اس کے قدم رکنے کی وجہ یہ تھی کہ کمری اتفاق سے اس وقت خیام کی ایک ربائی کو لہک لہک کے گا رہی تھی۔ اس کے قدم ایسے رکے کہ بڑھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ ادھر کمری اس کی ربائی کو ہر بار ایک نئے انداز سے گا رہی تھی اور غضب ڈھا رہی تھی۔ پھر خیام نے بہت ہمت کر کے بے دھڑک مہمان خانے میں داخل ہوا۔ ایک طرف کمری 16 سنگھار کیے اپنے گانوں کا جادو جگا رہی تھی۔ ایک بزرگ جن کی سفید ریش مبارک ناف تک جھکی ہوئی تھی بادہ و ساغر سے شغل فرما رہے تھے۔ خیام کے اچانک داخل ہونے سے دونوں ہی چونک پڑے۔ خیام کی چڑھتی جوانی تھی، اگرچہ وہ شکل و صورت سے خوبصورت دکھائی دیتا تھا مگر جوان تھا، اور جوانی خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، جوانی تو جوانی ہوتی ہے، خوبصورت اور لاؤبالی۔ خیام کا کسی غیر کی محفل میں اس طرح چلے جانا بے دھڑک ایک لاؤبالی پن ہی تو تھا۔ اسے دیکھ کر کمری کے چہرے پر ایک لمحہ کے لیے ناگواری کے اثرات پیدا ہوئے، مگر وہ فوراً ہی مسکرا دی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی فوراً خیام کو سلام کیا۔ کمری کو شاید گمان گزرا کہ آنے والے کا تعلق کسی اور بڑے رئیس گھرانے سے ہے یا پھر یہ حکومت وقت کا کوئی افسر ہے۔ خیام کو اس طرح داخل ہوتے دیکھ کر باریش بزرگ کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ ادھر ادھر منہ گھما رہے تھے جیسے شرما گئے ہوں۔ کمری نے اس سیر کو توڑا۔ اس نے آنے والے مہمان سے کہا، محترم اجنبی تشریف رکھیے۔ کمری کا انداز بہت نہایت مؤدبانہ تھا۔ خیام ان بزرگ سے ذرا ہٹ کے بیٹھ گیا۔ کمری نے بات آگے بڑھائی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں؟ کمری نے سوال خیام کی طرف رخ کر کے کیا، مگر خیام کے جواب دینے سے پہلے محترم بزرگ بول اٹھے، خاتون خانہ کی رائے بہت معقول ہے، ہمیں بے شک ایک دوسرے کو متعارف ہو جانا چاہیے تاکہ محفل کا رنگ پھیکا نہ پڑ جائے۔ کمری نے تبسم بکھیرا، سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میرا نام کمری ہے اور آپ نیشا پور کی سب سے معروف مغنیہ ہیں۔ یہ حویلی آپ کی اور آپ کی محفل میں صرف خاص لوگوں کی باریابی نصیب ہوتی ہے۔ خیام نے بڑی خوبصورتی سے کمری کی بات کاٹی اور اس کا پورا تعارف خود کرا دیا۔ بزرگ محترم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور کمری بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ نے میرا تعارف اس انداز سے کرایا ہے جیسے آپ میرے بارے میں ہر بات سے واقف ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس قدر مشہور ہو چکی ہوں۔ خیر، اب آپ اپنا تعارف کرائیے تاکہ ہم آپ کی شخصیت سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں۔ خیام نے بڑی شوخی سے کہا، میں خاتون خانہ کے اس انداز پر احتجاج کرتا ہوں، اس لیے کہ اس محفل میں ایک اور بزرگ موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ بزرگ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ انہوں نے کمری کو اس طرح گھورا جیسے منع کر رہے ہوں۔ کمری جھجکتے ہوئے بولی، یہ محترم، یہ خیر جانے بھی دیجیے۔ خیام نے مسکرا کے کہا، آپ کا مہمان خانہ اور یہ شراب کہن کا چلتا ہوا دور، ایسی محفل میں سوائے فقیہ شہر کے اور کون آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ وہ بزرگ جن کی داڑھی ان کی ناف تک پہنچی ہوئی تھی واقعی نیشا پور کے فقیہ تھے۔
جو رات کو دنیا کی نظروں سے چھپ کر قمری خانم کے مہمان خانے میں شراب و شباب اور موسیقی کا لطف اٹھاتے تھے۔ خیام نے انہیں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ خیام نے جب فقیہ شہر کا بھانڈا پھوڑا تو قمری خانم ہنستے ہنستے لوٹن ہو گئی اور اس نے سنبھل کے کہا، واہ حضرت، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ فقیہ محترم کو آج تک میرے یہاں آتے کسی نے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوگا تو ان کے منہ پر ایسا زوردار طنز نہ کیا ہوگا۔ خیام نے اسی شوخی سے جواب دیا، اگر فقیہ محترم کو میرا آنا ناگوار گزرا ہو تو میں دست بستہ معافی کا خواستگار ہوں۔ قمری خانم جو اجنبی سے بے پناہ متاثر ہو گئی تھی، اسے چور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بس آپ انہیں اور زیادہ شرمندہ نہ کیجیے اور تعارف کرائیے۔ یہ بتائیے کہ اس گھڑی آپ کا ادھر آنا کیسے ہوا؟ میں کیا اور میرا تعارف کا؟ خیام نے انکساری سے کہا، ایک بالکل گمنام انسان ہوں۔ اس کا جواب آپ کی شعلے کی طرح لپکتی آواز ہے۔ خیام نے قدر سرشاری سے جواب دیا۔ قمری خانم کی سمجھ میں خاک بھی نہ آیا، آنکھیں ٹکاتی ہوئی بولی، آپ بہت اونچی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکتی، کیا میری آواز میں شعلے اور انگارے بھرے ہوئے ہیں؟ خیام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، آواز میں شعلوں کی گرمی اور شبنم کی ٹھنڈک ہے۔ آپ عمر خیام کی جو ربائی گا رہی ہیں، اس میں طنز کے شعلے بھرے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو آپ ربائی سن کے یہاں تشریف لائے ہیں؟ قمری خانم نے ایک ادا کے ساتھ کہا۔ آپ کی آواز اور خیام کی ربائی نے مل کر ایسا سما باندھا ہے کہ اگر عمر خیام سن پاتا تو بس آپ کے قدموں میں کھینچا چلا آتا۔ کیا آپ عمر خیام کو جانتے ہیں؟ قمری خانم نے بے چینی سے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس کی دوستی پر فخر ہے، خیام نے جواب دیا۔ اس کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرتا ہے تو پھر کسی دن لائیے نا انہیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ قمری خانم نے بڑے چاؤ سے درخواست کی۔ لے تو آؤں، مگر آپ کے فقیہ شہر کو برا لگے گا، خیام نے فقیہ شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت خاموش بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے، دل ہی دل میں کوڑھ رہے تھے۔ ان کی آپ فکر نہ کیجیے، قمری خانم اٹھلائی، یہ آتے ہیں، پیتے پلاتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں اور پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ اے قمری خانم، ہوش میں آ، تو اندر سے کتنے اچھی ہے اور باہر سے تیرے کام گندے ہیں۔ او اب میں سمجھا، خیام نے فقیہ شہر کو گھورتے ہوئے کہا، تو آپ ان کی نصیحت کے جواب میں خیام کی ربائی گا رہی ہیں؟ اور کیا؟ قمری خانم مسکرائی، مگر فقیہ صاحب بہت ڈھیٹ۔ خیام کی ربائی سن کے انہیں شرم آنی چاہیے تھی، مگر یہ بیٹھے مسکراتے رہے۔ خیام نے ملتجی نظروں سے قمری خانم کو دیکھا، کیا میں امید کروں کہ آپ خیام کی وہ ربائی دوبارہ پیش کریں گی؟ قمری خانم کو جھجکی اور کنکھیوں سے فقیہ شہر کی طرف دیکھا جو دیر سے منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ اس کی ادائے دلبرانہ پر خیام نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، اس لیے کہ ربائی میں خیام نے ان جیسے حضرات کی حقیقت بیان کی ہے، انہیں تو سن کر اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ خیام کے اصرار پر قمری خانم نے عمر خیام کی مشہور زمانہ ربائی کو اپنی سریلی آواز میں سمویا، محفل جاگ اٹھی۔ فقیہ شہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قمری خانم کو دیکھنے لگے اور خیام اپنی ربائی سن کر ایسا بے چین ہوا کہ سر دھننے لگا۔ وہ خیام کی مشہور زمانہ ربائی یہ تھی، زاہد بزن فاحشہ گفتہ مستی، کہ ایک زاہد نے مستی میں فاحشہ عورت سے کہا، بانا گزر کے بگستی و چوں پیوستی، تو نے نہیں سوچا کہ تو نے کس چیز کو چھوڑا اور کس چیز کو اختیار کیا۔ زن گفت چنا کے نمایم ہستم، اس عورت نے کہا کہ میں جیسی ہوں ویسی لوگوں کو دکھلاتی ہوں۔ تو نیز خیا نہ کری نماتی ہستی، کیا آپ بھی اندر سے جیسے ہیں ویسا ہی لوگوں کو دکھلاتے ہیں؟ خیام نے اپنی اس ربائی میں ایک فاحشہ عورت اور ایک زاہد کے اندر باہر کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ تعریف سے بالا تر ہے۔ بس اس ربائی کے توسط سے خیام اور قمری خانم میں دوستی اور یارانہ ہو گیا، جو پہلے محبت پھر عشق میں تبدیل ہوا۔ قمری خانم نے گانا بجانا چھوڑ دیا اور خیام کی ہو کر رہ گئی۔ خیام تو ویسے مفلس اور کلاش تھا، خود اپنی زندگی کا بار اٹھانا مشکل تھا، اس میں ایک ہستی کا اور اضافہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ مشہور ہے کہ زن فاحشہ اگر ایک بار اپنا پیشہ ترک کر کے کسی کی ہو جائے تو پھر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے مگر وہ وفاداری سے منہ نہیں موڑتی اور اپنے پرانے پیشے میں کبھی واپس نہیں جاتی۔ چنانچہ برابر خیام کا ساتھ تو دیتی رہی۔ جب زیادہ فاقوں پر نوبت آئی تو خیام نے روزگار کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ انہی دنوں کسی نے عمر خیام کو اطلاع دی کہ سلجوقی سلطان ملک شاہ کا وزیر نظام الملک طوسی خیام کے مکتب کا دوست حسن بن علی ہے۔ آل سلجوقی نے اپنی بہادری اور شمشیر زنی کے زور پر اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی تھی کہ بغداد کے عباسی خلیفہ نے اسے سلطان کا پروانہ عطا کیا۔ ملک شاہ کا جد امجد سلجوق ترکستان کے ایک مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ سلجوق کی کسی بات پر شاہ ترکستان سے چل گئی
چنانچہ سلجوق نے اپنے ساتھ 100 سوار، 1000 اونٹ اور 50,000 بھیڑیں لے کر جند کے علاقہ میں آ گیا۔ جند بخارا کے قریب واقع ہے۔ جند میں آ کے سلجوق نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا ایک ایسا شہدائی ہوا کہ تمام عمر اسلام کی تبلیغ میں گزار دی۔ سلجوق کے تغرل بیگ اور چغر بیگ 2 پوتے تھے۔ ان دونوں نے اسلام کے لیے بڑی سختیاں اٹھائیں مگر اسلام کے پرچم کو کہیں نیچا نہیں ہونے دیا۔ تمام عالم کی تاریخیں چھانی جائیں تب بھی تغرل بیگ اور چغر بیگ جیسے 2 بھائیوں کی مثال نہیں ملے گی۔ ایک اگر اندرونی نظام کو سنبھالتا تھا تو دوسرا بیرونی نظام کو قائم رکھتا تھا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد الپ ارسلان نے پرچم سنبھالا۔ ترکی زبان میں الپ ارسلان کے معنی بہادر شیر کے ہوتے ہیں اور یہ بہت بہادر جوی تھے اور ان کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسی خلیفہ قائم باللہ نے الپ ارسلان کے چچا تغرل بیگ کو بسا سیری کی بغاوت فرد کرنے کے لیے بلایا تھا۔ یہ دونوں بھائی تغرل بیگ اور چغر بیگ ایسے بہادر نکلے کہ خود خلیفہ نے انہیں تاج بخشا۔ اس طرح تغرل بیگ کے دربار میں نظام الملک طوسی یعنی کہ حسن بن علی کی رسائی ہوئی تھی۔ تغرل بیگ کے بعد الپ ارسلان نے بھی نظام سلطنت کی قدر افزائی کی اور پھر الپ ارسلان کے بعد اس کے جانشین ملک شاہ نے طوسی کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ سلجوقی خاندان کی ترقی، اقبال مندی اور فتوحات کا سہرا دراصل اسی نظام الملک طوسی کے سر ہے۔ ہر فن کے با کمال طوسی کی قدردانی سن کے اس کے دربار میں کھنچے آتے تھے اور اپنی اپنی اہلیت کے مطابق مقام حاصل کرتے تھے۔ عمر خیام نے اپنے ہم مکتب نظام الملک طوسی کی داستان عروج لوگوں کی زبانی سنی تو ایک دن قمری خانم سے کہا، تم نے کچھ سنا قمری خانم؟ کیا سنا؟ کس بارے میں؟ قمری خانم نے دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر خود کو عمر خیام تک محدود کر لیا تھا۔ اب فاقہ مستی میں دن گزر رہے تھے، پھر بھی وفاداری سے منہ نہ موڑتی تھی۔ آج اس نے عمر خیام کو محبت سے آواز دیتے ہوئے سنا تو چہک پڑی۔ میرے ساتھ مکتب میں 2 لڑکے پڑھتے تھے۔ عمر خیام نے قمری خانم کو بتانا شروع کیا۔ ایک کا نام حسن تھا، نہایت چالاک اور شاطر، فتنے تو اس کی آنکھوں سے پھرتے تھے۔ دوسرا بھی حسن نام کا تھا مگر ہم سب اسے حسن بن علی کے نام سے پکارتے تھے۔ یہی حسن بن علی آج کل شاہ وقت ملک شاہ سلجوقی کا وزیر اعظم ہے اور نظام الملک طوسی کے نام سے مشہور ہے۔ خیام نے رک کر قمری خانم کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے غور سے خیام کی باتیں سن رہی تھی۔ خیام خاموش ہوا تو اس نے بے چینی سے پوچھا، خاموش کیوں ہو گئے ہو پیارے خیام؟ کیا وزیر اعظم تمہارا دوست ہے؟ دوستی نہیں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، خیام نے بڑی مسرت سے کہا۔ تم سے پڑھے لکھے لوگوں میں یہی بڑا عیب ہوتا ہے کہ وہ بات آدھی کہتے ہو اور وہ بھی چبا چبا کے۔ قمری خانم نے الجھتے ہوئے کہا، جو کہنا ہے وہ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ خیام نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور پھر کہا، بات یہ ہے کہ ہم تینوں نے مکتب چھوڑنے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بھولیں گے اور جب ہم میں کوئی بڑے مرتبے پر فائز ہوگا تو وہ اپنے دوستوں کو بھی اونچے سے اونچے درجے پر فائز کرے گا۔ قمری خانم کی بانچھیں کھول گئیں، بولی، پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ ہے کہ اگلے ہفتے ملک شاہ کے دربار چلا جاؤں۔ ملک شاہ کے دربار میں کہ وزیر اعظم کے دربار میں؟ وہ ایک ہی بات ہے، وزیر اعظم بھی اسی دربار میں ہوتا ہے۔ اچھا تو پھر اگلے ہفتے کا انتظار کیوں؟ کل کیوں نہیں چلے جاتے؟ خیام ہنس دیا، بولا، بڑی جلدی ہے تمہیں قمری خانم، سنو پھر کل کا انتظار کیوں؟ آج ہی کیوں نہ چلا جاؤں؟ یہ تو اور بھی بہتر ہے، نیک کام کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خیام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسے کاموں میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ کی زبان کا کیا پتہ، جسے آج وزیر اعظم بنایا ہے کل اسے فقیر کر سکتا ہے۔ تو پھر میں سامان باندھتی ہوں، آج ہی چلے جائیں۔ قمری خانم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عمر خیام حسن بن صبا کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا تیسرا دوست نظام الملک طوسی حسن بن علی شاہ ارسلان کا وزیر اعظم بن گیا ہے۔ وہی روایت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ عمر خیام اور حسن بن صبا ایک ساتھ نظام الطوسی سے ملنے گئے تھے۔ ان دونوں دوستوں کی بغداد میں ملاقات اس طرح ہوئی کہ مکتب کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد تینوں دوست اپنا مستقبل بنانے کے لیے ایران چھوڑ کر ادھر نکل پڑے تھے۔ ان میں عمر خیام اور حسن بن صبا ایک زمانہ تک ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے اور قسمت آزمائی کرتے رہے مگر کوئی مقام حاصل نہ کر سکے، جبکہ ان کا تیسرا دوست حسن بن علی جو آگے بڑھ کر نظام الملک طوسی کے نام سے مشہور ہوا، وہ مقدونیہ اور رے میں گھومتا پھرتا مرد پہنچا۔ یہ آل سلجوق کے عروج کا زمانہ تھا اور تغرل بیگ اور چغر بیگ برسر اقتدار۔ تغرل بڑا مردم شناس تھا۔ جب حسن بن علی طوسی اس سے ملنے گیا تو تغرل بیگ نے اسے فوراً ملازم رکھ لیا۔ ان کے بعد جب الپ ارسلان کا سلجوکیوں کا بادشاہ بنا تو اس نے حسن بن علی طوسی اپنے بیٹے ملک شاہ کا اتالیق اور کاتب مقرر کر دیا۔
الپرسلان کے بعد ملک شاہ بادشاہ ہوا تو اس نے حسن طوسی کو اپنا مدار و اہتمام پھر وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ ذہن اور عالی دماغ حسن طوسی جب نظام الملک کے عہدے پر فائز ہوا تو اس نے ایک طرف سلطنت سلجوق میں 4 چاند لگا دیے، دوسری طرف تمام جہانوں کے دانشوروں اور اہل فن اور حرفہ کو اپنے گھر میں جمع کیا۔ ملک کو اس قدر ترقی نصیب ہوئی کہ اس کی ہر طرف ہن برسنے لگا۔ اس زمانے میں عمر خیام اور حسن بن صبا کی بغداد میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہی بغداد تھا جس پر الف لیلہ کے شہزادے ہارون رشید اور مامون رشید حکومت کرتے تھے، مگر اب عباسی حکومت و خلافت زوال پذیر تھی۔ پھر بھی بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا، اور جہاں بھر کے ٹھکرائے ہوئے لوگ پہنچتے تو کہیں نہ کہیں ان کے کھانے اور رہنے کا انتظام ہو جاتا۔ عمر خیام اور حسن بن صبا اس شہر خوباں سے الگ الگ سراؤں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک طرف عمر خیام، دوسری طرف حسن بن صبا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کی طرف چلے۔ اسی دن بغداد میں یہ خبر اڑی تھی کہ سلجوق سلطان ملک شاہ طوس کے ایک شخص حسن بن علی کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر رہا ہے۔ اسے دستور اعظم نظام الملک طوسی کا خطاب دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر دونوں اپنی اپنی جگہ اتنے خوش ہوئے کہ سیر سپاٹے کو نکل پڑے، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو مقبرے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا اور بلا تکلف اسی جگہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے، اور اس قدر والہانہ انداز سے لپٹے کہ وہاں آنے والے انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر خیام نے اپنے گرد لوگوں کا ہجوم دیکھا تو حسن بن صبا الگ ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بغیر فاتحہ پڑھے سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ یار تو بڑے موقع سے ملا ہے، عمر خیام نے کمال مسرت سے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تو مجھے اس وقت مل گیا ہے۔ حسن بن صبا اور زیادہ مسرت کا اظہار کرنے لگا۔ میرے پاس تیرے لیے ایک اہم خبر ہے، اور میرے پاس تیرے لیے اس سے زیادہ اہم خبر ہے، عمر خیام نے ہنستے ہوئے کہا۔ حسن بن صبا نے کہا، تیرے پاس مجھ سے زیادہ اہم خبر نہیں ہو سکتی۔ عمر خیام نے کہا کہ میرے پاس ایسی خبر ہے جو ہم دونوں کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ حسن بن صبا بہت ہی زیادہ ذہین تھا، مگر بولا، میں سمجھ گیا، تم کون سی سنانا چاہتے ہو؟ کیسے سمجھ گئے ہو بھلا بتاؤ؟ تمہارے پاس ہمارے تیسرے دوست کی خبر ہے۔ خیام اس سے پھر لپٹ گیا۔ اس نے پوچھا، مگر انہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ حسن بن علی کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حسن بھی ہنس پڑا۔ یار عمر، یہی خبر تو میں تمہیں سنانا چاہتا تھا۔ مجھے صبح سے معلوم ہو گیا ہے کہ اپنا یار حسن بن علی دستور اعظم نظام الملک طوسی بن گیا ہے۔ دیکھو نا حسن، یہ طوسی لڑکا کتنا قسمت والا نکلا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا ایک ساتھی کسی ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے کہتے ہو، عمر خیام نے ٹھنڈی سانس لی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آپ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کس بارے میں؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ ارے بھائی، اب نظام الملک طوسی کو مبارکباد نہیں دینا؟ عمر خیام نے کہا، وہ ہمارا پکا یار ہے، اس پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسے ہم کیا ہوا وعدہ یاد دلائیں۔ ہم میں سب سے پہلے وہ کس مقام پر پہنچا ہے، ہم اس سے اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ آخر وہ وزیر اعظم ہے، اپنے برابر نہ صحیح پھر بھی وہ باعزت درجہ یا عہدہ دلا سکتا ہے۔ یہ سب خیال خام ہے پیارے۔ حسن نے منہ سکھا کے کہا، بس دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ہم تم اس کی حیثیت اور بچپن کے بھیدی ہیں، وہ ہمیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ اسے تو ہر وقت دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں ہم اس کا کوئی بھید نہ کھول دیں۔ ارے حسن، عمر خیام نے منہ بنایا، یار دوستوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچا کرتے، پھر ہم فقیر تو نہیں، اس سے بھیک مانگنے تھوڑی جائیں گے، ہم اپنا حق ضرور جیتائیں گے۔ اگر اس نے سیدھے منہ بات نہ کی تو ہم جوان ہیں، ہاتھوں پیروں میں طاقت ہے، خدا کی اتنی بڑی خدائی ہے، ہم اپنا مقام بنانے کی کوشش کریں گے۔ حسن بن صبا نے کہا، تم کہتے ہو تو چلتے ہیں اس کے پاس، مگر مجھے کوئی امید نہیں۔ آخر دونوں میں یہ بات طے ہو گئی کہ وہ بغداد سے مرد کی طرف روانہ ہوئے۔